اچھا تو بچوں آپ سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ بورڈ کا پیپر اگر ایم سی کیو بیس آتا ہے تو بھائی ہمارے لیے کیا ہوگا. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کریں اچھا کریں. میکسیمم مارکس اگر آپ گین کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اتنے سارے ایم سی کیوز اور وہ ایم سی کیوز میں ہائی آرڈر تھنکنگ ایم سی کیوز بھی ہوں گے, یقیناً ہر طرح کے ایم سی کیوز ہوں گے. تو جو کام آپ سی آر کیو ای آر کیو میں کر لیتے ہیں اور پورے نمبر سیکیور کر لیتے ہیں, جہاں آپ نے ایک کمپلیٹ سی آر کیو اٹیمپٹ کر لیا تو جتنے نمبر ہوتے ہیں وہ سیف ہو جاتے ہیں, سیکیور ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں جناب آپ کے ای آر کیو کا, آپ اگر ای آر کیو اٹیمپٹ کرتے ہیں آپ کے پورا آپ نے صحیح کیا ہے, جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو اگر آپ نے فلفل کیا ہے تو آپ کے پورے 10 مارکس سیکیور ہو جاتے ہیں. بٹ جب ایم سی کیوز ہوں گے تو میرا خیال ہے واقعی ایم سی کیوز میں انسان, اگر آپ نے مثال کے طور پہ شروع کے 4 ایم سی کیوز میں لگانے تھے بالفرض 4 منٹ اور آپ نے لگا دی اس میں 6 منٹ, تو آٹومیٹیکلی جو آگے کے ایم سی کیوز ہوں گے اس کو آپ پراپر طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے, اور اگر پڑھیں گے بھی تو آپ جواب کچھ اور مارک کر دیں گے, ہوگا کچھ اور, کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈسٹریکٹر کیسے ہوتے ہیں. نہیں بیٹے ای آر کیو اور سی آر کیو اگر نہیں آئے, لیکن بہرحال ابھی یہ ساری ایزمپشن بیس باتیں ہیں نا, تو ہم ایزمپشن بیس باتیں کرنے کے بجائے انتظار کر لیتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد میرے پاس فیڈ بیک آ جائے گا تو میں پھر آپ سے شیئر کروں گا کہ ہمارا جو ہے اکاؤنٹنگ کے پیپر کس طرح کا ہوگا, اور اس کے مارکس بھی جو ہے وہ ڈکریز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا ہوگا, کیا انداز ہوگا. لیکن ایک بات پھر میں بولوں, حالانکہ آپ جو ہے وہ بات یہ سن کے پتہ چل جائے گا ایسا جو بھی ہے. ہاں بالکل ڈسکشن ہو رہی ہے, بورڈ میں ڈسکشن ہو رہی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں, اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ آتے ہیں سارے مختلف جگہوں سے, بورڈ کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں, ٹیچرز کو بلایا جاتا ہے اور اس پر بات ہوتی ہے اور ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال میں تو بس یہ بولوں گا آپ کو, آخری بات جو میں پہلے بھی بول چکا ہوں, بھائی کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنا رزلٹ اس سال پروف کر کے دکھانا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے, آپ نے محنت کی ہے. اس سال کا رزلٹ آپ کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ ہے, یہ بات دماغ میں رہے. لیکن اگر آپ اس سال نہیں پڑھتے ہیں, آپ رزلٹ خراب کرتے ہیں, تو یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف آپ کا سیکنڈ ایئر خراب نہیں ہوگا بلکہ آپ کا فرسٹ ایئر بھی خراب ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ. یہ بات بار بار اس لیے جتاتا رہتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کو ابھی تک سیریس نہیں لے رہے, اللہ کرے کہ وہ سیریس ہو جائیں. اچھا جی, آپ سے اتنی دیر کے جتنی دیر یہ ہماری میٹنگ کنورٹ ہو رہی تھی, میں نے جو ہے دوسری میٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے نئے ایس ایل او کو سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور میں نئے ایس ایل او کی شیٹ کھول کے آپ کے سامنے موجود ہوں. یعنی ایس ایل او ہمارا وہی ہے ایس ایل او 8, لیکن ایس ایل او 8 کے اندر مختلف پوائنٹس ہیں. تو ایک ہم نے ایس ایل او 8 میں پڑھ لیا ٹاپک فارمیشن آف پارٹنرشپ. اب ایک اور ٹاپک ہے, بک میں آپ کے پاس موجود ہے, بالکل بک میں آپ کو جانے کی اجازت ہے, اگر بک میں مل جائے تو آپ پیج نمبر بھی شیئر کریں. اس ٹاپک کا نام ہے ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ اینڈ لاس. ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ اینڈ لاس. پیج 145 معصومہ نے بتایا, پیج 145 پر ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ اینڈ لاس کا ٹاپک موجود ہے. انکم ڈسٹریبیوشن سمری, یعنی کیا ہے یہ کہ ایک ٹاپک ہے جس میں آپ کو پڑھایا جائے گا پارٹنرشپ میں, ایگزیکٹلی پارٹنرشپ میں ہے, پارٹنرشپ کا ہی سب ٹاپک ہے یہ. جیسے پارٹنرشپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا 5 ٹاپکس پر مشتمل ہے. پارٹنرشپ میں فارمیشن, ڈسٹریبیوشن, پھر ایڈمیشن, پھر لیکویڈیشن اور پھر ریٹائرمنٹ. تو یہ سارے ٹاپک آتے ہیں. بہرحال اس وقت ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا تو ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ اینڈ لاس کا ٹاپک جب انسان سنتا ہے تو ذرا میں, کیونکہ آج میں اس کی تھیوری پر بات کروں گا, اگرچہ کہ آپ کو نیند آئے گی یا پھر مجھے بھی آئے گی, جو بھی معاملات ہیں, لیکن ضروری ہے ڈسکس کرنا. ایک بہت امپورٹنٹ کلاس میں بغیر رکے فوراً ڈسکس کر لوں, جس کے اوپر آپ فوراً سب حامی بھی بھر لیں گے, یاد بھی کر لیں گے, اور شاید یہ بات آپ نے فرسٹ ایئر میں پی او سی میں پڑھی ہو. کیا پارٹنرشپ ڈیٹ کا لفظ تو پڑھا ہے نا آپ سب نے ماشاءاللہ, میں نے بھی پڑھا ہے, آپ کو یاد ہوگا. کیا چیز ہے پارٹنرشپ کا, کیا ہے پارٹنرشپ کا؟ ایگریمنٹ, کانٹریکٹ, جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کون کون پارٹنر ہوگا, کون کون کتنے روپے لگائے گا, کیسے پارٹنرشپ کو چلایا جائے گا, کون لوگ بزنس کو آپریٹ کریں گے, ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں پارٹنرشپ ایگریمنٹ. تو اگر اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا نہ ہو کہ پروفٹ کیسے بانٹا جائے گا,
کس میں نہ لکھا ہو؟ پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں نہ لکھا ہو کہ پروفٹ کیسے بانٹا جائے گا. تو یہ پڑھایا میں نے آپ کو, میں نے بتایا تھا آپ کو یہ بات کہ کوئی ہے اس سے متعلق قانون؟ شکریہ جنہوں نے جواب دیا, ان کا میں بے حد مشکور اور ممنون ہوں. جو لوگ جواب دے رہے ہیں کہ جب کوشچن میں یہ مینشن نہ ہو کہ پروفٹ یا لاس کیسے بٹے گا پارٹنرز کے درمیان, تو چاہے ایک پارٹنر 1 روپے کا مالک ہو اور دوسرا پارٹنر 100 روپے کا مالک ہو, پروفٹ دونوں میں بٹے گا ایکولی, یعنی برابر برابر. اللہ کرے آپ نے میری بات دھیان سے سنی ہو. تو یہ کیا سر عمران کا فتویٰ ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی پوچھے گا آپ سے تو آپ بولیں گے سر عمران نے بتایا تھا ہمیں. یہ پارٹنرشپ کا قانون ہے, پارٹنرشپ ایکٹ, پارٹنرشپ رول ہے نا, پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کا, کہ بھائی پارٹنرشپ ایگریمنٹ بنتا ہے اور وہ ایگریمنٹ میں لکھا جاتا ہے کہ کون کون پارٹنر ہے اور کتنے کتنے روپے بزنس میں لگائے گا. اچھا اب آگے بڑھتا ہوں مزید. تو ایگریمنٹ کہتا ہے کہ بھائی پارٹنرشپ کا قانون کہتا ہے کہ اگر پارٹنرز یہ لکھنا بھول جائیں کہ پروفٹ اور لاس کیسے بٹے گا, تو وہ برابر برابر بانٹنا ہے. ٹھیک, تو اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کے دماغ میں نا سوال تو بہت آئیں گے, لیکن ابھی میں آپ کے میسیجز پہ اتنا فوکس نہیں کر رہا, ایمانداری کی بات ہے. اس وقت میرا سارا فوکس اپنی بات پر ہے کہ میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں, میری بات اس وقت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جب میں آپ کو موقع دوں گا کہ بھائی آپ کوشچن کرنا ہے, آپ کوشچن کیجیے گا, یا آپ کو کوئی امپورٹنٹ کوشچن ہو تو آپ انمیوٹ کر کے مجھ سے ڈائریکٹ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے, جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا یہ والا ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ اور لاس, تو میجورٹی کے دماغ میں کیا خیال آتا ہے؟ کوئی شیئر کرے گا انمیوٹ کر کے اگر دل چاہے؟ حسن بھائی آپ کر لیں, کوئی بھی کر لیں, انجی عبد الکریم, انجیہ سیانی ہیں ہماری کلاس میں, انجیہ سلیم ہیں, کوئی بھی شیئر کر لے. جب یہ ورڈ پڑھتے ہیں ہم ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ اینڈ لاس, تو آپ کے دماغ میں کیا خیال آتا ہے؟ خیال جاننا چاہتا ہوں میں, خیال. جی سر, السلام علیکم. آواز ایک منٹ, آواز بہت کم تھی, اب بولو احسن. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جیتے رہو احسن, کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی سر الحمدللہ. جی احسن, اگر آپ شیئر کریں. سر کہ پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی, لائک کتنا لاس اور کتنا پروفٹ ایچ پارٹنر بیئر کرے گا؟ بالکل صحیح ہے, میں یہ بالکل یہی بات سننا چاہ رہا تھا اور ایگزیکٹ آپ نے وہی بات کہی ہے. اچھا تو ایک بات بتاؤ احسن, آپ سے ہی بات کر لیتے ہیں, اب آپ نے خود کوشش کی ہے, آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہو, تو کیا بزنس کا پروفٹ, اگر میں ایک مثال لیتا ہوں, 100 روپیز پروفٹ ہے بزنس کو, تو وہ 100 روپیز اور 2 پارٹنر ہیں بزنس میں, ایگریمنٹ بنایا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے برابر برابر بانٹیں گے, اور ایگریمنٹ نہیں بھی بنایا ہوا تو پارٹنرشپ کا قانون کہتا ہے کہ ایکولی بٹنا چاہیے, اگر ایگریمنٹ میں نہیں لکھا ہے نا. تو 100 روپیز اگر بزنس کو پروفٹ ہوا ہے تو دونوں پارٹنرز کو کتنا ملنا چاہیے؟ سر 50-50 ملنا چاہیے نا. اچھا, تو اب یہ اتنی سی بات کے لیے کیا ٹاپک پڑھنا چاہیے ہمیں؟ پتہ نہیں سر, ہو سکتا ہے کسی کو نہ سمجھ آئے. ہاں نہیں, بس میں یہی تمہیں دیکھو, میں کسی کو بھی نا, میں کسی کو جو ہے وہ اسٹک نہیں کروانا چاہ رہا, میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ کنفیوز ہو جاؤ. میں صرف یہ آپ لوگوں کا احساس دلانا چاہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کسی طرح کہ میرے بچوں, بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر صرف بزنس کے پروفٹ یا لاس کو بانٹنا ہی ہے تو بھائی کسی بزنس کو فرسٹ ایئر میں کیا ہوتا تھا, ذرا اگر آپ ایسا یاد دلائیں, فرسٹ ایئر میں بزنس کے اونر کتنے ہوتے تھے؟ ایک اونر ہوتا تھا سر. 1 لاکھ روپے نقصان ہو جائے, 1 کروڑ روپے نقصان ہو جائے, سارا کا سارا نقصان برداشت کرتا تھا اونر. بزنس کو پروفٹ ہو جائے تو سارا کا سارا پروفٹ ایک اونر کو ملتا تھا. لیکن اب بزنس کے مالک اگر 2 ہیں اور بزنس کو پروفٹ اگر 10 لاکھ روپے ہوا اور برابر برابر بانٹنے کو لکھا ہوا ہے, تو اگر آپ دونوں کو 5-5 لاکھ روپے بانٹ دیں تو یہ آپ کی عقل کے مطابق تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اب اس اماؤنٹ کو بانٹنے سے پہلے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صرف ہمیں
اس اماؤنٹ کو برابر برابر مالکان میں نہیں بانٹنا. سر کیوں نہیں بانٹنا؟ اپنی مرضی چلا رہے ہیں آپ کیا؟ نہیں بیٹا میں کسی بھی چیز پہ اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا. جی ری انویسٹ نہیں، ابھی اور بھی چیزیں آئیں گی، ذرا سننا غور سے. ہاں ری انویسٹ نہیں، بلکہ جب پارٹنرشپ بنائی جاتی ہے. اب ایک مثال دوں گا میں آپ لوگوں کو، دیکھتا ہوں کہ کتنا اچھا آپ میری اگزامپل کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اور آپ مل کے جب پارٹنرشپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے بزنس چلانے کا. آپ میرا ساتھ دیں گے نا تو آپ اچھا سمجھیں گے، ساتھ نہیں دیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے. اچھا میں پھر بول رہا ہوں کہ میسیجز ابھی اس وقت نہ کریں، بہتر ہوگا میری بات سننے پہ دھیان دیں. صحیح، کیونکہ میں بھی آپ کے میسیجز کو اس وقت نہیں دیکھ رہا، میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات، کوئی بھی ٹاپک پڑھتے ہیں نا تو وہ ٹاپک پڑھنے سے پہلے اگر ہمیں یہی نہیں پتا وہ ٹاپک پڑھ کیوں رہے تو فائدہ نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بھائی فرسٹ ایئر میں ہم نے دیکھا، ہم نے سول پروپرائٹرشپ بزنس کا پروفٹ نکالا، سارا کا سارا پروفٹ مالک کے پاس چلا گیا. ہم نے دیکھا کہ سول پروپرائٹرشپ بزنس میں فرسٹ ایئر میں ہم نے دیکھا بزنس کو لاس ہوا، وہ سارا کا سارا لاس ایک پارٹنر نے بیئر کر لیا، اس کا کیپٹل کم ہو گیا. ایسے ہی کرتے رہے ہم لوگ. لیکن آخر سیکنڈ ایئر میں ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ آپ اس کے اوپر ٹاپک پڑھا رہے ہیں؟ سمپل سا کام ہے، اگر 2 لاکھ روپے پروفٹ ہوا ہے، ایکول بانٹنا ہے تو 1-1 لاکھ روپے دیں اور بات ختم کر دیں. نہیں، اسی لیے تو میں ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. اگر یہ اتنا ہی سمپل ہوتا تو کیا بات تھی، پھر ٹاپک پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹ ایس ایل او نہیں ہے. اس ایس ایل او کے اندر یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ایس ایل او 8، اس میں ہم فارمیشن پڑھ چکے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں ڈسٹریبیوشن، اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایڈمیشن، پھر ہم پڑھیں گے لیکویڈیشن، پھر ہم پڑھیں گے ریٹائرمنٹ. یا ہو سکتا ہے کہ سیکوینس تھوڑی آگے پیچھے کروں سمجھانے کے لحاظ سے، لیکن مطلب یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر بزنس کے پروفٹ کو ہی اتنا سیدھا سیدھا بانٹنا تھا، دیکھو آپ لوگوں نے میسج لکھنے شروع کر دیے اتنے بڑے بڑے. اب میں وہ میسج پڑھوں گا تو میری بات تو ڈسٹرب ہو جائے گی نا. پتہ نہیں بھائی تم لوگوں نے کیا کیا لکھا. بہرحال ابھی کام کی بات سنو، ابھی میری بات مکمل ہو جائے، پھر سوال جو بھی ہو نا وہ اپنا سوال سنبھال کے رکھو، اسے کاپی پیسٹ کر لو، چاہو تو واٹس ایپ کر دینا اگر سوال کا جواب ابھی نہ دے سکوں، ورنہ پھر آخر میں بھیجنا دوبارہ. میرا کوشچن تو صرف اتنا ہے بھائی کہ اگر آپ اور میں پارٹنر ہیں، ہم دونوں پارٹنر ہیں بزنس کے، اور میں کہتا ہوں کہ بھائی میں بزنس کو ٹائم نہیں دے سکتا، آپ بزنس کو آپریٹ کرو، اور ہم دونوں ایکول پارٹنر ہیں. ہم دونوں نے بزنس کے کون سے پارٹنر ہیں؟ ایکول پارٹنر ہیں. اور میں کہتا ہوں میں بزنس کو ٹائم نہیں دے سکتا، تو آپ اتنے اچھے اور پیارے اور معصوم ہیں کہ آپ بولیں گے چلیں سر کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ نہیں آئیں گے تو کیا ہوا سر، میں اکیلے ہی کاروبار چلا لوں گا. بولیں کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں بھائی میں نے آپ سے کب پوچھا کہ میں کون سا پارٹنر ہوا، میں سلیپنگ ہوا، میں ڈارمنٹ ہوا، میں مائنر ہوا؟ آپ کو کیا تکلیف ہے میں کون سا پارٹنر ہوں؟ میں تو آپ سے یہ بول رہا ہوں میرے سوال کا جواب آپ دیں جو میں آپ سے کنڈیشن بنا کے پوچھ رہا ہوں. میں یہاں پہ تھیوری تھوڑی پڑھا رہا ہوں آپ کو، میں تو تھیوری سمجھاتا ہوں. پارٹنر ہوں میں آپ کا، میں بزنس میں، بھائی آپ 5 لاکھ روپے لگا رہے ہو، میں بھی لگا رہا ہوں نا، کیا مسئلہ ہے؟ لگا دیے 5 لاکھ روپے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں بزنس میں روزانہ آ نہیں سکتا، میں بزنس میں روزانہ آ کے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک نہیں بیٹھ سکتا، میرا تو اپنا آفس چل رہا ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. تو اب بزنس میں نے اور آپ نے پیسے لگائے ہیں، تو کیا ہم بزنس کو بند کر دیں؟ بولیں بھائی ٹائم نہیں ہے سر عمران کے پاس، بزنس بند کر دو فٹافٹ؟ ہاں جی، میرا تو سوال یہ ہے سمپل سا. اب نو سر لکھ کے بھیجا نا سب نے، میجورٹی نے ماشاءاللہ، اور جو نہیں لکھ کے بھیج پا رہے یقیناً وہ لوگ غور و فکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، اب سن تو لو، میں کسی اور کو بھیج دوں گا. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بزنس میں نہیں آؤں گا، میں صبح سے شام تک نہیں بیٹھوں گا، تو آپ بھی تو یہ بات بول سکتے ہیں کہ بھائی صحیح ہے سر عمران، آپ نہیں بیٹھیں گے صبح سے شام تک تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا، میں بھی کہیں نوکری کر لیتا ہوں، مجھے بھی نوکری کرنے سے وہاں سے کیا ملیں گے؟ مجھے بھی نوکری کرنے سے کیا ملیں گے؟ پیسے ملیں گے نا کہیں. میں کہیں نوکری کر لیتا ہوں، اور جس طرح آپ اپنی جاب نہیں چھوڑ رہے اور آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کا کاروبار شروع کر کے
جو نا صبح کہیں انگیج ہیں، پھر دوپہر میں کہیں انگیج ہیں، شام کو کہیں انگیج ہیں، آپ ٹائم نہیں دے رہے مجھے، تو ایسا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو کہیں انگیج کر لیتا ہوں، ہاں میرے پیسے لگے رہیں گے، کوئی اور آ کے آپریٹ کرے گا. تو اگر ایسا کرنے کے لیے آپ مجھ سے کہیں تو میں یہ سوچوں گا نا کہ یار بھائی اونر تو اونر ہوتا ہے، جس طرح سے اونر بزنس کو چلا سکتا ہے یا چلاتا ہے، ایسا کوئی بھی ملازم عام طور پہ چلاتا نہیں ہے. تو بس اب آپ قریب قریب آ رہے ہیں، الحمدللہ جواب آنے شروع ہو گئے لوگوں کے نا، لوگوں کے جواب آنے شروع ہو گئے. جب دو پارٹنرز آپس میں اس بات پر راضی ہو جائیں، جیسے کہ میں اور آپ، کہ بھائی میں بزنس کو ٹائم نہیں دوں گا، اور اگر آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ بزنس کو ٹائم نہیں دیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے بزنس کو چلانے کے لیے ایک شخص کو ہائر کرنا پڑے گا جو بزنس کے تمام معاملات کو دیکھے گا. اسے ہم نام دیں گے بزنس مینیجر. ایسا ہی ہے. اور وہ بزنس کے معاملات کو دیکھے گا، مینیج کرے گا، چلائے گا، اور اسے اس کے بدلے میں ہر مہینے لازمی کیا ملے گی؟ سیلری ملے گی. ویری گڈ. اچھا، اللہ میرے مالک رحم فرمائیے اللہ تعالی. اچھا، اب کام کی بات یہ ہے کہ بھائی اسے تو سیلری ملے گی، لیکن جب یہی کام ہم دونوں میں سے کوئی ایک کرتا کاروبار میں، یعنی آپ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے سر عمران، میں پھر جو ہے صبح میں فارغ ہوتا ہوں، میں دکان چلا لیتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اچھا بھائی چلا لو بالفرض، اور ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ آپ کو بدلے میں کیا ملے گا. پورا ایک سال گزر جاتا ہے، دکان بہترین چلاتے ہیں ماشاءاللہ، آپ بزنس ہمارا بہترین چلتا ہے، ہم مینیجر نہیں رکھ رہے فی الحال نا، میری ایزمپشن ہے، مینیجر والی ایزمپشن تو سمجھا دی نا آپ کو میں نے، کہ ہم کسی کو رکھتے ہیں اس کو سیلری دیں گے، لیکن ہم نے کسی کو رکھنے کے بجائے کسی کو رکھنے کے بجائے ہم نے اپنے ہی پارٹنر کو بولا بھائی تم کام کر لو، ایسا کرو. تو کسی اور اس کو رکھتے تو اسے سیلری دیتے، سیلری دینے سے خرچہ ہوتا، پروفٹ ہو جاتا کم. ایسا ہی ہوتا، سیلری دینے سے خرچہ ہوتا. ویری گڈ. خرچہ ہوتا، پروفٹ کم ہو جاتا تو پارٹنرز کو پروفٹ کم ملتا. ایگری کرتے ہیں الحمدللہ سارے بچے. لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹنر کو، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایسا ہے کہ یار دیکھو میں تو بھائی آلریڈی انگیج ہوں نا، تم ابھی یہاں سے صبح میں تم ایک کام کرو، تم بزنس کو سنبھال لو، اور جو بھی بزنس کا پروفٹ ہوگا تو ہم تمہیں پہلے سیلری دیں گے. یہ کون بات کر رہا ہے؟ مطلب میں یہ نہیں بول رہا کہ کلاس میں کون بات کر رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں یہ کون باتیں کر رہا ہے آپس میں؟ پارٹنرز باتیں کر رہے ہیں. ویری گڈ. اونرز بات کر رہے ہیں. میں اور آپ بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو صبح میں کالج میں بزی ہوں، پھر میں ادھر ادھر بزی ہوں مستقل. آپ ایسا کرو بزنس کو آپریٹ کرو. آپ نے بولا سر میرے سر پہ سینگ لگے ہوئے ہیں، میں کیا پاگل ہوں کہ میں بزنس کو آپریٹ کروں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم نے کہا اچھا نا ایسا کرتے ہیں، چلو کچھ کر لیں گے، مناسب کر لیں گے، کچھ ایسا ہے، تم چلاؤ تو صحیح بزنس، تم ٹائم تو دو بزنس کو. اب آپ نے بڑی محنت کی، پورے سال آپ نے بڑی محنت سے بزنس چلایا. میں کبھی کبھی آ جاتا تھا ہفتے کو اور آ کے ویسے آپ سے باتیں کر لیتا تھا، بزنس کا حال احوال پوچھ لیتا تھا، کبھی ایک ایک مہینے تک بھی نہیں آتا تھا. اور پورے ایک سال بزنس چلانے کے بعد اب جب بزنس میں پروفٹ ہوا، بالفرض مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے، کتنے روپے؟ 5 لاکھ روپے پروفٹ ہوا. تو بھائی میں نے بھی بزنس میں لگائے ہوئے تھے 25 لاکھ، آپ نے بھی 25 لاکھ روپے لگائے ہوئے تھے مثال کے طور پہ، صحیح ہے؟ دونوں نے 25 لاکھ روپے لگائے ہوئے تھے. اب بزنس کو 5 لاکھ روپے پروفٹ ہوا تو میں فوراً آ گیا اور میں کہہ رہا ہوں ارے واہ زبردست، بزنس کو 5 لاکھ روپے پروفٹ ہوا ہے، ویری گڈ بھائی، چلو جلدی جلدی بانٹو، شاباش. تو کیا آپ اتنے اچھے ہیں مجھے 2.5 لاکھ روپے پکڑا دیں گے، فوراً بولیں گے ہاں نا برابر برابر لگائے تھے؟ یہ تو بیٹے آپ نے اپنی مرضی سے بنا لیا، 70 آپ کا اور 30 میرا، ایسے نہیں نا. تو اب اصولاً ہونا کیا چاہیے؟ اگر سن لینا، بڑی امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں بیٹے، اگر ایگریمنٹ میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا تو پارٹنرز اپنی مرضی سے کچھ کر لیں، وہ بولے ہاں چلو تم زیادہ لے لو پروفٹ. اب 50-50 نہیں کرتے، 70% تم لے لو، 30% مجھے دے دو، 65% تم لے لو، 35% مجھے دے دو، 30% تم لے لو، 70% مجھے دے دو. اگر آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بن جائے تو اوکے، لیکن اگر نہ بنے اور لڑائی شروع ہو جائے اس بات پر، کس بات پر؟
کہ وہ بولے کہ نہیں بھائی جو ہے نا پروفٹ تو اب برابر برابر نہیں بٹے گا، کیونکہ جو ہے نا میں نے پورے سال بزنس کو چلایا، اور دوسرا پارٹنر بولے نہیں ایگریمنٹ میں تو یہ لکھا تھا برابر برابر بانٹیں گے، اور تم تو فارغ ہوتے تھے تو تم نے صبح میں چلا کے کون سا احسان کر لیا، اور کسٹمر تو میں ہی بھیجتا تھا نا دکان پہ دھما دھم، تم تو صرف دکان پہ بیٹھے رہتے تھے۔ آپ سب لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہاں لڑائی شروع ہو گئی نا، لڑائی شروع ہو گئی، ویری گڈ۔ تو اب جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو یہ لوگ جائیں گے اگر کورٹ، تو کورٹ کہے گا لاؤ ایگریمنٹ دکھاؤ، اور ایگریمنٹ جب دکھے گا تو ایگریمنٹ میں لکھا ہوگا برابر برابر بانٹنا ہے، اور ایگریمنٹ میں کوئی ایسا کلوز نہیں لکھا ہوا جس میں لکھا ہو کہ بھائی اسٹوڈنٹ جو ہے، اسٹوڈنٹ ول آپریٹ دا بزنس، اسٹوڈنٹ ول مینج دا بزنس، اینڈ اسٹوڈنٹ ول بی انٹائٹل ا منتھلی سیلری آف ₹10,000۔ جب یہ کلوز نہیں لکھا ہوگا تو کورٹ کہے گا آپ دونوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے جو بھی بانٹنا تھا، آپ نے جو سیلری ویلری کے معاملات تھے کہیں لکھے تھے، آپ بولیں گے نہیں لکھے نہیں تھے، بس ایسی بات ہوئی تھی، بولے بس زبانی باتیں تو ختم ہو جاتی ہیں، اب آپ ایسا کریں، اب آپ ایسا کریں اس پروفٹ کو برابر برابر بانٹ لیں، تو بے شک جس نے پورے سال بزنس کو چلایا، محنت کی، اس کو بھی ملیں گے بالفرض آدھے پیسے، اور جس نے محنت نہیں کی اسے بھی ملیں گے آدھے پیسے، برابر برابر پروفٹ بٹ جائے گا، آلدو ایک بندے نے محنت زیادہ کی ہے۔ کلوز کے بغیر ایگریمنٹ دیکھیں بھائی، کیا آپ کے خیال میں ایگریمنٹ میں کیا صرف یہی ایک کلوز ہوتا ہے؟ اور بھی تو بہت سارے کلوزز ہوتے ہیں نا، اور بھی تو بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ مسٹر اے اتنے روپے لگائے گا، سر عمران اتنے روپے انویسٹ کریں گے، اسٹوڈنٹ اتنے انویسٹ کرے گا، ہمارے آفس کی لوکیشن یہ ہوگی، ہمارا آفس کا ایڈریس یہ ہوگا، بزنس کی ذمہ داریاں اس شخص پر ہوں گی، یہ سارے بھی تو کلوز ہوتے ہیں۔ تو ہم اس میں پروفٹ اور لاس کا یہ والا کلوز لکھنا بھول گئے، یا ہم نے لکھا نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ کوئی اتنا زیادہ کا مالک بن جائے گا، کوئی کم کا مالک بنے گا، کوئی صرف لائبلٹی رکھ کے بیٹھے گا بزنس میں، کوئی بزنس کا مالک بھی ہوگا، یہ سب ہمارے دماغ میں نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہت اچھی بات ہے سوال کرنا، سوال کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے۔ بھائی نا انصافی تو ہے، لیکن آپ جج بننے کی کوشش نہ کریں نا ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ہیں، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو جو بھی مسئلہ ہو، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ایگریمنٹ میں لکھا نہیں ہے تو اب سیلری برابر برابر بانٹی جائے گی، تو اب دیکھو آئے نا، اب آپ اس طرف آئے الحمدللہ، اور ایسے آنے میں آتا ہے مزہ، ایسے پڑھانے میں آتی ہے سمجھ۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی پارٹنر بزنس کو، ایک یا دو پارٹنر بزنس کو آپریٹ کر رہے ہوں گے، کوئی ایک پارٹنر باہر سے کسٹمرز کو گھیر گھیر کے بھیج رہا ہوگا اپنی بزنس میں، وہ بول رہا ہوگا کہ بھائی میرا کام ہے کسٹمرز کو گھیرنا اور بھیجنا، باقی پارٹنر جو ہیں وہ دکان چلائیں گے، اور وہ جیسی کسٹمر آئے گا وہ اسے گھیریں گے اور وہ اس کو سامان بیچیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے پارٹنر بزنس میں کسی نہ کسی طرح انوالو ہیں۔ تو اب جب پارٹنرز پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ بزنس کو آپریٹ ہم کریں گے، بزنس کو آپریٹ ہم کریں گے، تو ایسی صورت میں جب وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ آپریٹ کریں گے، وہ ایگریمنٹ میں چند باتیں لکھ لیتے ہیں۔ میری آواز اگر ختم ہو جائے تو بتا دینا، ویسے ابھی تو ٹائم ہے میرے حساب سے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایگریمنٹ میں یہ تمام چیزیں لکھ لیتے ہیں، مثلاً کہ بھائی اسٹوڈنٹ کو سیلری ملے گی، اسٹوڈنٹ کو بونس ملے گا، سر عمران کو کمیشن ملے گا۔ سر آپ کو کس بات کا کمیشن، آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ ارے میں بچے گھیر گھیر کے بھیج رہا ہوں نا آپ کے پاس، میں کسٹمرز گھیر گھیر کے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں نا، جو ہم دونوں نے مل کے کوچنگ سینٹر، یا ہم دونوں نے مل کے جو کالج کھولا ہے، میں وہاں پر بچوں کو پبلسٹی کر رہا ہوں دوسری جگہوں پہ جا کے، اور بول رہا ہوں یہ ہمارا کالج ہے، یہاں آ کے پڑھو، یہاں آ کے پڑھو، یہاں آ کے پڑھو۔ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات الحمدللہ، یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ اٹینڈنس مارک نہیں ہوئی نا سیکنڈ یونٹ کی ابھی تک؟ والنٹیئرز اٹینڈنس مارک کریں۔ میرا بلڈ پریشر آج لو ہو رہا ہے بھائی، پتہ نہیں کیوں، اللہ بہتر جانے۔ اللہ، والنٹیئرز اٹینڈنس مارک کر دیں، والنٹیئرز کا بھی بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے کیا؟ احسن، اسماعیل، ماہم، ماہم بول رہا ہوں۔ نہیں بس اب دوسرا یونٹ ختم ہوگا نا تو کلاس آف کر دوں گا، اس کے بعد میری ہمت نہیں ہے کلاس لینے کی بالکل آج۔ انشاءاللہ پھر سیٹرڈے کو بھی ہم 2 یونٹ لیں گے انشاءاللہ۔ سیٹرڈے کو تو آپ کو پتا ہے روٹین کے مطابق کالج ہے۔ چلیں بہرحال ابھی کنٹینیو کرتے ہیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں کوشش کر کے، ہے نا؟ میں کوشش، اصل میں بات یہ کہ جب ٹیچر خود سیٹسفائی نہ ہونا پڑھاتے ہوئے
تو پھر مزہ نہیں آتا. اور اس وقت نا میرے بولنے کا کام بہت زیادہ ہے, آپ کا انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, ضروری ہے. انوالومنٹ نہیں ہوگی تو ٹاپک کی اسٹارٹنگ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بس اللہ کا شکر ہے, کوشش کر رہا ہوں اپنے طور پہ, اللہ تعالیٰ کامیابیت دینے والے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ انوالو نظر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ, آپ کے میسج کرنے کا مطلب یہی ہے. اچھا جی, میرے والنٹیئرس نے اٹینڈنس مارک کیا, باقی لوگوں نے اپنی طور پہ مارک کرنی شروع کر دی. چلیں جی شکریہ. باقی لوگ بھی اٹینڈنس مارک کر دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کی ہے. کچھ لوگ ہمارے چیمپئن ہیں نا, انہوں نے بولا والنٹیئرس کی اٹینڈنس مارک کروا دی سر نے, ہماری نہیں کروائی, ہم خود ہی کر دیتے ہیں. بات کرنے لگ گیا تھا نا آپ لوگوں سے. اوکے جی, میرا خیال ہے کیونکہ الحمدللہ کافی لوگ پہلے بھی اٹینڈنس مارک کر چکے تھے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اوکے, اٹینڈنس مارک ہو گئی تو اب ذرا میں واپس آتا ہوں اس بات پر کہ دیکھو, جب ایگریمنٹ بنایا جائے گا پارٹنرشپ کا آپ کے اور میرے درمیان, تو طے کیا جائے گا کہ کون بزنس کو کتنا ٹائم دے گا. ایک تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ میں بھی 10-25 لاکھ روپے لگا رہا ہوں, آپ بھی 25 لاکھ روپے لگا رہے ہو. اس بیسس پہ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم برابر برابر پروفٹ لاس بانٹیں گے. لیکن جب ہم نے ٹائمنگز دیکھی تو پتہ چلا میرے پاس صبح بزنس میں آ کر کام کرنے کا وقت نہیں ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا پہلے سے یہ بات بتا دینا کہ میں تو ٹائم نہیں دے سکتا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر ٹائم میں دوں گا. تو اب میں نے مل کے آپ کے ساتھ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی, تم کیونکہ صبح کا کام تم نے دیکھنا ہے, صبح سے لے کے شام تک تم نے دیکھنا ہے, تو تمہیں پر منتھ اتنے روپے سیلری ملے گی. یہ سیلری ڈیسائیڈ ہوئی ہے کتنے وقت کی, کتنے وقت کی؟ شکریہ. اگر یہ 1 مہینے کی ہے تو کیا آپ کے خیال میں پروفٹ 1 مہینے پہ بانٹا جاتا ہے؟ بتائیے ذرا اپنی عقل سے. فرسٹ ایئر پڑھ کے آئے ماشاءاللہ آپ تمام لوگ. پروفٹ بانٹا جاتا ہے عام طور پر ایئر اینڈ پر, 1 سال کے مکمل ہونے پر. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیلری, جو کمیشن, جو بونس ہم آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے وہ ہم ایگریمنٹ میں لکھ دیں گے. کہاں لکھ دیں گے؟ ایگریمنٹ میں لکھ دیں گے. اب جب ایگریمنٹ میں لکھ دیا تو اب ایک سوال اور بھی کرنا ہے, بڑا معصومانہ سا اور بڑا اچھا سوال ہے, وی آئی پی قسم کا. اس پہ دیکھنا ہوگا آپ کا ریئیکشن, کیا آپ لوگ نارمل رہتے ہیں یا اب نارمل ہو جاتے ہیں. تو اب جب ہم نے لکھ دیا تو ہوگا کیا, جب ایئر اینڈ پر بزنس کا پروفٹ لاس نکلے گا تو پروفٹ لاس کو فائنل ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے لازمی پروفٹ لاس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے اس ایگریمنٹ کے مطابق چیزوں کو بانٹا جائے گا جو ایگریمنٹ میں لکھا ہے. تو ایگریمنٹ کہتا ہے مالکان آپس میں کیا کیا لیں گے. ایک پارٹنر کو ملے گی سیلری, ایک کو ملے گا کمیشن, ایک کو ملے گا بونس. یہ سب وہ بانٹیں گے. سر کہاں سے بانٹیں گے؟ وہ جو پروفٹ بزنس میں ہوا ہے اس میں سے بانٹیں گے. اور پھر جو بچ جائے گا, کیا کیا دینے کے بعد, جو کچھ انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے. ایگریمنٹ میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے میں نے آپ کو بتایا. ایگریمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے سیلری, ایگریمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کمیشن, ایگریمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے بونس. یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد ٹیبل میں, اور یہ تمام چیزوں کا ٹوٹل کرنے کے بعد, مائنس کرنے کے بعد جو بچ جائے گا وہ ایکول ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا اونرز کے درمیان. کلیئر؟ اچھا, لیکن یہ والی بات تو سمجھ میں بھی آ جاتی ہے بہت سارے بچوں کو. پتہ ہے کیوں آ جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اچھا بھائی بزنس کو پروفٹ ہوا ہوگا, اس میں سے یہ بانٹنا مشکل تھوڑی ہے. لیکن ایک بات بتاؤ, اگر بزنس کو لاس ہوا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ لاس میں بھی کریں گے یہ کام. کیسے کریں گے احسن بھائی؟ اب تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, اب کیا کریں؟ لاس کی صورت میں بھی یہ کام کیسے کریں گے؟ کیا بات ہے بھائی, زبردست. کچھ پڑھے لکھے لوگ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں اپنے طور پر, بڑے اچھے اچھے جواب دے رہے ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں ایران صاحب, ریپیٹ کیا کروں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر بزنس کو ہوا پروفٹ, تو سر پروفٹ میں سے
پہلے پروفٹ کو بانٹنے سے پہلے ایئر اینڈ پر پارٹنر کو دے دی جائے سیلری، ایک پارٹنر کو دے دیا جائے کمیشن، ایک پارٹنر کو دے دیا جائے بونس، اور پھر جو بچ جائے وہ پارٹنرز کے درمیان بٹ جائے ریشو سے جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے. لیکن سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر بزنس کرنے سے ہوا ہو لاس تو اب بتائیں سیلری دی جائے گی، کمیشن دیا جائے گا، بونس دیا جائے گا؟ معصومہ نے تو بول دیا سر نہیں دیا جائے گا. جو بچے کہتے ہیں سر لاس ہوگا تو ہم نہیں دیں گے پارٹنر کو سیلری، میرا ان سے معصومانہ سوال ہے، سوال سنیں اور پھر مجھے جواب دیں. سوال یہ ہے اگر کوئی شخص کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اور جس جگہ وہ ملازمت کرتا ہے وہاں اگر اس کاروبار کرنے والے کو بہت زیادہ پروفٹ ہو تو کیا وہ تھوڑا تھوڑا پروفٹ ملازمین میں بانٹ دیتا ہے کہ یہ لو ملازمین تم اپنی تنخواہ تو لیتے ہو، یہ لو تھوڑا سا پروفٹ بھی کھاؤ؟ سارا پروفٹ کس کا ہوتا ہے؟ اونرز کا. تو اسی طرح جب بزنس کرتے ہوئے لاس ہوتا ہے، بزنس کرتے ہوئے جب کیا ہوتا ہے لاس، تو وہ لاس بھی اصولاً مالکان نے برداشت کرنا ہے. بزنس کرتے ہوئے جب پروفٹ ہوتا ہے تو پروفٹ میں سے تو وہ چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن جب بزنس کرتے ہوئے لاس ہوگا تو اب سر لاس ہوگا تو پارٹنر کو سیلری کیسے دیں گے؟ بھائی بالکل ویسے ہی دیں گے جیسے کہ ایک ملازم کو سیلری دی جاتی ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ایک بات سنیں میری غور سے. آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو کاروبار کرنے سے نقصان ہو رہا ہے تو کیا آپ ملازمین کو بولیں گے کیونکہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو آپ اللہ حافظ فی امان اللہ ہم سیلری نہیں دے سکتے؟ او بھائی آپ کو سیلری اسے لازمی دینی پڑے گی، آپ کو رینٹ اپنی جگہ کا ادا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کیس کرے گا آپ کے خلاف، آپ کو عدالت لے کے جائے گا، بولے گا بھائی انہوں نے ہم سے کام کروایا اور ہماری سیلری نہیں دے رہے. سب لوگ اپنی اپنی عقل مستقل لڑا رہے ہیں اور مستقل جواب لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں، لیکن میں نے آپ سے پہلے ہی بول دیا کہ میں آپ کے رپلائی نہیں پڑھ رہا ہوں فی الحال. پوری کوشش کر رہا ہوں ابھی صرف کسی طرح انٹرو دے دوں، انٹرو جتنا ہو سکتا ہے آج دے دوں. تو بھائی کام کی بات یہ ہے کہ پارٹنرز کو بزنس کرنے سے چاہے لاس ہی کیوں نہ ہو، دوسرا پارٹنر یعنی آپ میرے پارٹنر تھے نا اسٹوڈنٹ، میرا اسٹوڈنٹ تو بولے گا سر اگر میں یہ ٹائم کہیں اور بھی جا کر دیتا تو مجھے وہاں سے لازمی کیا ملتی؟ بولیں سر. سر بے شک ہم میرے اور آپ کے کاروبار کرنے سے ہمارے بزنس کو کیا ہو گیا سر؟ یہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے بات کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے میرا اسٹوڈنٹ؟ سر میرے اور آپ کے کام کرنے سے مل کے ہمیں بے شک ہو گیا لاس، لیکن سر ایک بات بتائیں اگر میں کہیں اور جا کے صبح آپ کی طرح کہیں اور نوکری کرتا تو چاہے مجھے پروفٹ ہوتا چاہے بزنس کو کچھ بھی ہوتا سر مجھے وہاں سے لازمی میری کیا ملتی؟ سیلری ملتی نا. یہ وہ مجھ سے میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ بحث کرے گا یا نہیں؟ آرگومنٹ کرے گا کہ مجھے لازمی وہاں سے کیا ملتی؟ سیلری. تو اسی بنا پر پارٹنرز جو ہے پارٹنر آپس میں جب یہ طے کر چکے ہیں کہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو پروفٹ دے گا یا لاس دے گا یا کوئی بھی کنفیوژن ہے تو چاہے بزنس میں آپ پیسے موجود ہوں یا نہ ہوں. اچھا اب ایسی صورت میں بھی معصوم بچے سوال کر لیتے ہیں سر پیسے ہیں ہی نہیں، آپ ایک پارٹنر کو اور سیلری دے رہے ہیں، تو بالفرض اگر میرا لاس ہوا تھا 20,000 روپیز، میرا اگر ہمیں بزنس کرنے سے مجھے اور آپ کو لاس ہوا کتنا؟ 20,000 روپیز. ایک بات بتائیں اگر آپ میرے ملازم ہوتے، اگر آپ امپلائی ہوتے، 20,000 کا لاس ہوا ہے اور 10,000 آپ کو سیلری دیتا میں تو میرا لاس کتنا ہو جاتا؟ زندہ ہے آپ لوگ؟ 30,000 ہو جاتا. میں کہتا پھر بزنس کرنے سے نقصان ہوا 30,000. سن رہے ہیں آپ میری بات؟ کیا کہتا؟ بزنس کرنے سے نقصان ہوا کتنا؟ 30,000 بولتا نا. لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں بزنس کرنے سے لاس ہوا 20,000. کیا بول رہے ہیں؟ بزنس کرنے سے لاس ہوا کتنا؟ 20,000. تو اب یہ تو بزنس سے ہونے والا لاس ہے،
لیکن کیونکہ میں نے اور آپ نے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو لازمی کیا دوں گا، بولو، سیلری دوں گا 10,000 روپیز بل فرسٹ، تو 20,000 نقصان بزنس کو چلانے سے ہوا اور 10,000 نقصان اور ہوا کیونکہ ہم دونوں نے راضی کیا ہوا ہے کہ 10,000 روپیز آپ کو ایکسٹرا سیلری کے طور پر ملیں گے. تو اب بزنس کا لاس کوئی بھی پوچھے گا، ٹیکس والے آئیں گے وہ بولیں گے بزنس کو لاس کتنا ہوا، ہمارا جواب ہوگا بولو وہی کتنا 30,000. بزنس کو لاس 20,000 ہوا، یاد رہے بزنس کو لاس کتنا ہوا 20,000. لیکن میرے اور آپ کے درمیان کیونکہ یہ معاہدہ طے پایا ہوا تھا کہ میں آپ کو بزنس سے لازمی پہلے کیا دوں گا، تو میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہونے کی وجہ سے اب بزنس کا لاس جو ہوگا وہ تو رہے گا وہی 20، لیکن آپ اور میرے درمیان جو اب لاس بٹے گا وہ کتنا ہو جائے گا 30,000 روپے. ساریہ آپ کہہ رہی ہیں سیلری بھی تو کٹی، میں کہہ رہا ہوں 10,000 روپے سیلری ہے نا، 20,000 روپے آلریڈی میرے بزنس کو لاس ہوا ہے، میرے اور آپ کے بزنس کو 20,000 روپے لاس ہوا ہے. اور اگر آپ میرے امپلائی ہوتے میں آپ کو 10,000 روپے سیلری اور دیتا تو میرا لاس 30,000 روپے ہو جاتا 20 سے. لیکن آپ میرے امپلائی نہیں ہیں، آپ پارٹنر ہیں. تو اب بزنس کا لاس جو رپورٹ ہوگا، جو ٹیکس والے آئیں گے انہیں بزنس کا لاس وہی 20,000 بتایا جائے گا. صحیح ہے. لیکن میرے اور آپ کے درمیان معاہدے کے مطابق کتنا لاس ہوا، تو جواب ہوگا 30,000. سمجھ آئی ساری آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے اور آپ کے درمیان جو اب لاس بٹے گا وہ 20,000 نہیں بٹے گا، وہ کتنا بٹے گا 30,000 بٹے گا. کیونکہ ایگریمنٹ میں ہم دونوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ ہم پروفٹ لاس کو بانٹیں گے جو بھی ریشو ہوگا اس طرح سے. اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو جس حد تک آپ سمجھ سکتے تھے. تقریباً 1 منٹ رہ گیا میٹنگ کے ختم ہونے میں، ابھی اور بھی چیزیں ہیں. انشاءاللہ کل کی کلاس میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں کہ یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ، سیل کاسٹ آف گڈ سولڈ، یہ انکم اسٹیٹمنٹ کا تھوڑا سا فارمیٹ ہے، آپ کو یاد ہے الحمدللہ. تو آج ہوم ورک کوئی نہیں دے رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا جتنا ہوم ورک باقی ہے وہ اسے کمپلیٹ کر لیں، جلد از جلد کمپلیٹ کر لیں، تاکہ جب میں آگے اب اس چیپٹر میں چیزیں پڑھاؤں تو آپ پریشان نہ ہو. کل انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کام بھی کریں گے، اللہ کے حکم سے پریشان نہ ہو. اتنی تھیوری آپ کو روزانہ نہیں سناؤں گا، نہ میری ہمت ہوتی ہے، آج تو بالکل ہی میری طبیعت ڈاؤن ہو رہی ہے. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہم اپنی کلاس اسی یعنی منٹ پر جب ختم ہوگی تو ہم اپنی کلاس ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل ہم پھر جب بھی ہمیں ایکسٹرا ٹائم ملے گا ہم 5-10 منٹ ایکسٹرا دے دیں گے، جیسے ہم کبھی کبھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑی سی طبیعت ناسازی کی وجہ سے میں ہاں سوال کر لیں حریم سر. مطلب جب ہم کیپٹل سے لاس لیس کریں گے تو سپوز 50,500 50-50 ہے اور لاس 20,000 ہے، 10,000 اے اور 10,000 بی کے لیس ہو جائیں گے. ہاں بالکل، یعنی ٹوٹل اماؤنٹ جو انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے. اگر 20,000 روپے لاس بن رہا ہے تو 20,000 روپے. صحیح ہے. انشاءاللہ آپ کو میں ایگزامپل دے کر بتاؤں گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چیزیں اس سے اور کلیئر ہو جائیں گی. تو بس ابھی ریکارڈنگ کو میں یہیں روکتا ہوں، ٹھیک ہے. کل اللہ کے حکم سے